جو لوگ جمعے کے دن مرتے ہیں قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ جمعے کے دن وفات پاتے ہیں تو کیا قبر ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کرتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اہل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن بہت مبارک اور بہت ہی بابرکت دن ہے اور اس کی فضیلت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ اتنے فضیلت بھرے دن کو جو انسان فوت ہوتا ہے وہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اور جمعے کے دن کے فضائل و برکات کیا ہیں؟ جمعے کے دن مرنے کی فضیلت بتانے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مرنا کیسا ہے۔ جمعے کے دن یا مدینہ منورہ میں جو انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے اس کی قبر کی منازل کیسے آسانی کے ساتھ طے ہو جاتی ہیں اور میدان حشر میں اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے، اولیاء اور عام مسلمان بھی مدینہ منورہ میں مرنے کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ اس بات میں آخر کون سا راز چھپا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے مدینہ منورہ میں مرنے کی دعائیں مانگی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاہد جمعے کا دن ہے، مشہود عرفہ کا دن ہے اور موعود قیامت کا دن ہے۔ کسی ایسے دن پر سورج طلوع و غروب نہیں جو جمعے سے افضل ہو۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور غسل کروایا اور صبح صبح مسجد کی طرف چلا گیا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا، لغویات سے محفوظ رہا، اسے ہر قدم کے بدلے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کی تہجد کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ غسل کروانے کا مطلب ہے کہ جمعے کی شب اپنی بیوی سے ہمبستری کی، پھر خود غسل کرے اور بیوی کو بھی غسل کروائے۔ اسی لیے شب جمعہ ہمبستری اہل علم کے نزدیک مستحب ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جمعے کے دن نہاؤ اور اپنے سر کو دھو اگرچہ جنبی نہ بھی ہو، یعنی تم پر غسل فرض نہ بھی ہو، اور خوشبو لگاؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوشبو کے بارے میں تو مجھے علم نہیں، بہرحال غسل کا ایسے ہی حکم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن غسل کرنا اور مسواک کرنا واجب و ضروری ہے اور جتنی مناسب ہو خوشبو لگائے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے مناسب اور اچھا کیا ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل کرنا افضل ہے۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید اور عید الفطر کے دن سے اس کی 5 خوبیاں ہیں۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی۔ اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جس بھی چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ ہر مقرب فرشتہ، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے جمعے کے دن غسل کیا جنابت کے غسل کی طرح، پھر پہلی گھڑی جامعہ مسجد گیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کیا، اور جو آدمی دوسری گھڑی جامعہ مسجد میں گیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں گائے قربان کی، اور جو آدمی جامعہ مسجد تیسری گھڑی گیا، گویا اس نے سنگھوں والے مینڈھے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور جو آدمی چوتھی گھڑی جامعہ مسجد گیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کو قربان کیا، اور جو آدمی 5ویں گھڑی جامعہ مسجد گیا، گویا اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا انڈا پیش کیا۔ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں اور جمعے کا خطبہ سنتے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی شب مرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعے کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے، وہیں عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، شہدائے کرام اور معصوم بچے، اللہ کے یہاں ان کی ذات کی عظمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کی ترتیب بنا لیتا ہے تو اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعے اور جمعرات کی درمیانی شب یا جمعے کے دن مرتا ہے تو جمعے کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر کوئی ظالم آدمی جمعے کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایات سے واضح ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ جمعے کے دن اللہ کی مرضی سے مرتا ہے، اور یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اس کی قبر کی منزلیں بھی آسان ہوں گی، مگر آخرت کے عذاب سے نہیں بچ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینے کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور یہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اور وہ اس لیے کہ مدینہ منورہ میں مرنے والوں کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی، اور قیامت والے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اسی کو مدینہ منورہ میں مرنا نصیب ہوگا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعے کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے ہمیں جمعے کے دن کی رہنمائی فرمائی، اس نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا۔ جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن میں بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ اہل دنیا میں اور قیامت کے دن سب سے پہلے ہوں گے، جن کا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو، یعنی وفات پا جائے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی بات ہی ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایات مروی ہیں، اس میں صرف مسلم کی قید ہے، اور بظاہر اس میں صالح و فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہونا چاہیے کہ اس بشارت کا تعلق صرف عذاب قبر سے ہے، آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے محفوظ رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں طور کی طرف گیا تو میں کعب احبار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا اور میں نے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہی کچھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ جمعہ کا دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز وہ زمین پر اتارے گئے اور اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی اور اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جنوں انس کے سوا تمام جانور جمعے کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت کے قائم ہونے کے ڈر سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں کہ مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ رب العزت سے جو چیز مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ حضرت کعب ابن احبار نے کہا، پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔
کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، میں نے کعب احبار کے ساتھ اپنی مجلس کے بارے میں اور جمعے کے بارے میں جو اسے بتایا تھا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں پھر بتایا کہ کعب نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا کہ وہ ہر جمعے کے روز ہوتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کعب نے سچ کہا۔ پھر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے کہا مجھے اس کے بارے میں خبر دینے میں بخل نہ کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے پوچھا کہ وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسے نماز میں پاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکم نماز ہی میں ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا تو بس یہی بات ہے، جمعے کے دن اور رات کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر لحاظ ہے کہ اس دوران مرنے والے مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جمعے کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ ہر مسلمان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اسے جمعے کے دن مرنا نصیب ہو۔ موت تو سب کو آ کر رہنی ہے، اگر جمعے کے دن آئے تو اس سے بڑی عظمت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا، اے جابر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی میں انسان کی روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب یہی سوال کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان ہو یا کینچی کے ذریعے کٹنے والا انسان، اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر بہت صدمہ پہنچتا ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اپنے کانوں سے سن کے اسے حوث کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے، جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ٹھیس پہنچ رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ مرد اور زانی عورت پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے۔
سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے حوث کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے۔ دوسرا موقع جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان اپنے والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ اور تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو اس کے جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح کو جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو صدمہ تو پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے، اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ تو حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جن کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی، دل کو صدمہ پہنچے گا۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے خدا کا ذکر، مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ ہے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ مسکینوں کو تم کھانا کھلاؤ، تمہارے دلوں کو میرا رب نرم کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے اندر ایک ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے اس وجہ سے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو، اور کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس پر موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے ان اچھے کاموں کا بدلہ اس کو دیا جا سکے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص کی موت اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم حضرات علماء کرام اور محدثین نے یہ لکھا ہے کہ مومن کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے، خواہ وہ تکلیف اس کے گناہوں کی بخشش کے لیے ہو یا اس کے درجات کی بلندی کے لیے، وہ حالت نزا عین روح نکلنے کے وقت سے پہلے ہوتی ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکالیف کو دور فرما کر سہولت اور آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے کاموں سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔